اتنی عظیم مخلوق ہے، اس سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی طاقتور مخلوق ہے، تو وہ لوہا ہے۔ لوہا پہاڑ پہ ماریں گے تو پتھر کو توڑ دے گا۔ اس سے بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے کہ لوہا اتنی زبردست اللہ کی مخلوق ہے جو پتھر سے زیادہ طاقتور ہے، پہاڑ کو توڑ دے گا۔ اللہ پوچھنے والا نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے کیا؟ اور فرمایا کہ ہاں اس سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے اور وہ آگ ہے کہ یہ لوہا کو بھی پگھلا دے گی۔ سب دیکھتے بھی ہیں لوہا کو آگ پگھلا دیتی ہے، اس کی طاقت جو ہے لوہے سے بھی زیادہ ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا کہ رسول اللہ بہت طاقتور اللہ کی یہ مخلوق ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کیا؟ آپ فرمایا اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پانی۔ آپ پانی ڈالیں گے تو پانی بجھ جائے گا، پانی اس کو بجھا دے گی۔ اور پانی ہے بھی ایسا کہ اس کا جلدی سے راستہ بند نہیں ہوتا، اور جب بہاؤ پر آ جائے تو پہاڑوں کو بھی کاٹ کر نکل جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اللہ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ نے فرمایا ہاں اس سے بھی طاقتور چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ ہے ہوا۔ ہوا جو ہے وہ پانی کو بھی سکھا دیتی ہے۔ میں چند روایتوں کا مفہوم سنا رہا ہوں ایک ساتھ۔ پھر پوچھنے والا نے کہ رسول اللہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ روح اس سے زیادہ طاقتور ہے، ایک روایت میں کہ ایمان۔ اللہ اکبر۔ تو روح اور ایمان تقریباً قریب چیزیں ہیں۔ روح جو ہے نا اس سے زیادہ طاقتور چیز پھر ایمان ہے۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایمان اتنا طاقتور ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جب اس رات سے گزرے گا تو نیچے جہنم ہوگی، تو جہنم یہ کہے گی اے ایمان والے تو جلدی سے گزر جا۔ کوئی ایمان والا ایسا ہوگا تیرے ایمانی قوت کی وجہ سے میں بجھی جا رہی ہوں، اللہ 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 سبحان اللہ۔ تیری ایمانی قوت کی وجہ سے میں بجھی جا رہی ہوں تو جلدی سے گزر جا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بات مجھے اس پر یاد آئی جیسا کاسا فرما رہے تھے کہ ڈاکٹروں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے۔ جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے زیادہ باریک نسوں کا اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ فلاں ہے سرجن ہے، اور جو وہ چھلا والا کر ڈالتا ہے تو اس کی اور زیادہ، تو اس سے زیادہ باریک چیز تو ایمان ہے۔ اہل علم اگر اللہ کسی کو صحیح معنی میں علم دے دے تو وہ تو بہت باریک چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت باریک چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج یہ دیکھنے کے لیے تو ایک بہت بڑا ہوائی والا عمل نہیں، لوگوں کو نہ اس کو اخبار میں چھاپیں گے نہ لوگ تذکرہ کریں گے، ابھی ہم جائیں گے سب بھول جائیں گے۔ ہے تو ایک چھوٹی سی چیز اہل علم کا جمع ہو جانا، لیکن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی کہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا، کچھ نصیحت سن لینا۔ آج جو ہے اس کو اگر تھوڑا سلوک و تصوف میں لے جائیں گے تو اس کو صحبت جو ہوتی ہے، صحبت کس کے پاس آپ بیٹھے ہیں اس کا اثر جو ہے نا وہ مرتے وقت جو ہے دم آخر جو ہوتا ہے اس پر کیسے پڑتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حالات میں ملتا ہے، اس کو پڑھ کر بہت ڈر لگا، لیکن وہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اکبر نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا، اور اکبر نے جو ایک مستقل ایک پلاننگ کی تھی کہ بھئی 1000 سال تک دین آیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب نیا دین بنے گا، تو انہوں نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اذان نماز پر بھی پابندی، السلام علیکم علیہ السلام پر بھی پابندی، آنے والا السلام علیکم کی جگہ کہے گا اللہ اکبر، وعلیکم السلام کی جگہ کہے گا جل جلالہ، اپنا نام اس جلال الدین تھا وہ سمجھتا تھا، تو بہت سی چیزوں کو اس نے بدل دیا تھا۔ اس کا جو پورا مقابلہ کیا تھا وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اکبر جیسے بادشاہوں کو اور پھر اس کے پورے کارندوں کو اور اس کو پوری
ایک جو اس نے مستقل ایک پوری ایک فورس جو گویا کہ لگائی ہوئی تھی، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اکیلے وہ فقیر تنہا کامیاب ہو گئے. اکبر کا دین کا نام لینے والا آج دنیا میں کوئی نہیں. تعارف کرانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ اکبر نے بھی کچھ شروع کیا تھا لیکن وہ مٹ گیا دنیا سے. صحیح بات. اور مقابلہ کس نے کیا تھا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. وہ بڑی بااثر شخصیت تھی. ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ کسی کا دم آخر ہو تو لوگ ان کو بلاتے تھے تو وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. اخیر وقت میں کلمہ کو تلقین کرنے کا حکم ہے. اب تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں اس سے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، یہ مطلب نہیں ہے. بہت سی جگہ کیا کرتے ہیں لوگ، اس سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے بھائی، پڑھ لا الہ الا اللہ. اس کو ایسے نہیں بولنا. تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسے پڑھے جو اس کے کان میں آواز جائے. کیونکہ بظاہر تو وہ آدمی لیٹا ہوا ہے لیکن وہ تو کشمکش میں ہے، وہ تو کشمکش میں ہے. اللہ اللہ. ایسے وقت میں لا الہ الا اللہ بہت پیاری چیز ہے نا. مثال کے طور پر اس منظر کو ہٹا دیجیے آپ دماغ میں. ایک آدمی باہر ہے، اس سے کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، دشمن سامنے ہے، اور ایک دوست آئے اور اللہ اس کو گلاس دے جوس کا ہے، تو پہلے جوس پی لے پھر لڑ لے، تو گلاس کے جوس میں بھی تھپڑ مار دے گا کہ ابھی تو دشمن سے مقابلے کا موقع ہے، تو کیا بیچ میں ڈسٹرب کر رہا ہے. پڑھتے وقت بھی دشمن سے مقابلہ ہے شیطان. اس وقت کوئی اچھی چیز کو اس کو سامنے پیش کریں گے تو وہ جھنجھلاہٹ والی شکل صورت پیدا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ جھنجھلاہٹ میں یہ بھی کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا. اس لیے اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ کہو کہ کلمہ پڑھ لے، بلکہ اس وقت کیا ہے آدمی پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک ایمانی طاقت اس کے دل میں بہرحال ایک ایمانی ذرہ موجود ہے. نہ معلوم کوئی کتنا سا بھی گرا سے گرا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کو ایمان کا ذرہ تو اس کے دل میں ہے. جب اس کے کان میں پڑے گی، ہوش حواس ساتھ دیں گے، اللہ توفیق دے گا، وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. تو تلقین کا مطلب ہی ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تشریف لے جاتے تو کسی کا دم آخر ہوتا تو وہ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا. ایک مرتبہ کوئی ایسا آدمی تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت آتا جاتا تھا. اس کے کسی دوست کا وقت تاخیر ہوا تو وہ جلدی سے، بہت سے لوگ بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، تو حضرت کو لے گیا. حضرت میرا دوست کا دم آخر ہے، آپ کلمہ پڑھوا دیجیے اس سے. اب انہوں نے پہلے تلقین کی. یہ تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، ہم اور آپ کر سکتے ہیں. تلقین سے اوپر ایک چیز ہے اہل علم کے سامنے جانتے ہیں، اس کو بولتے تصرف. روحانی طاقت اور قوت کے ذریعے سے کسی کام کو کروا دینا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر تصرف بھی کیا، توجہ ڈالی، اپنی سی پوری کوشش کی. ایک انسان جتنے کوشش کر سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں جو ہے ہمیشہ آج تک جہاں بھی کہیں گیا ہوں، جس کو بھی کلمہ تلقین کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کو میں نے کلمہ تلقین بھی کی، تصرف بھی کیا، توجہ بھی ڈالی، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کیا وجہ ہے معلوم کرو. ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے، آپ بتاؤ. اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی کہ کسی کافر کی صحبت میں رہتا ہوں. استغفر اللہ 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 اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور اللہ اکبر اللہ. اس کو علماء نے لکھا صحبت ناجنس. صحبت ناجنس، جنس بولتے ہیں ایک جنس، انسان ایک جنس جی. تو ایسے اگر آپ اندر جائیں گے، غور سے دیکھیں گے تو مومن اور مؤمن ایک جنس ہے. جو غیر ایمان والا ہے اس کے ساتھ آپ مدارات کریں، تعلق نبھائیں، مدد کے موقع مدد بھی کریں، کاروبار ہے تو کاروبار بھی کریں. کسی چیز کے لیے منع نہیں ہے. تعاون کی موقع ہے تو تعاون کریں، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں. لیکن دوستی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ہم اور آپ دوستی کے لفظ کو نہیں سمجھتے ہیں. اچھا، دنیا میں اگر سب سے زیادہ دوستی کی مثال دی جا سکتی ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ
نبوت کے بعد ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ایک موقع وہ آیا کہ جب کوئی بھی صحابی آپ کا ساتھ نہیں تھا لیکن آپ ساتھ تھے غار سور کے اندر. جی صحیح بات. پھر ایک موقع وہ بھی ہے کہ جو جس میں اختیار بھی نہیں اور وہ ہے قبر قریب قریب ہونا. اللہ اللہ اللہ. اس سے پتہ چلا کہ کتنا قریب ہے, جیتے جی سبحان اللہ. بھی قریب اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی قریب. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ساتھ دیا, اپنا سارا مال لٹا دیا, اپنی بیٹی دے دی, سب کچھ کیا. اخیر وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی, عجیب بات تھی. اس کو جب کہیں پڑھتے ہیں تو عجیب سے لگتا ہے کہ حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کہ میرے اوپر, اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسان کیا میں ان سب کا احسان ادا کر دیا, ایک ابو بکر ہے جس کا احسان میں ادا نہیں کر سکا. اللہ اللہ اللہ. اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. اللہ اللہ اللہ. بنا لیا نہیں کہا. یہ بہت سوچنا, ہمیں ایک کپ چائے کوئی پلا دے تو دوسری ملاقات میں کہتے ہیں ہم لوگوں سے یہ میرے دوست ہے. اللہ اللہ. دوستی بہت اونچی چیز ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا, لیکن یہ دوستی تو اللہ سے ہے. یہ دوستی تو اللہ. سبحان اللہ. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اونچی ہوتی ہیں, ان کا غلط استعمال کر کے ہم نے ان کی چیزوں کی اہمیت کیا. دوستی تو بہت اونچی چیز ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اہل ایمان کا دوست اللہ ہے. سبحان اللہ. اہل ایمان کا دوست اللہ ہے, دوستی اللہ سے ہے. خیر وہ بات سے کہاں چلی گئی بات تو یہ ہے کہ اور اہل علم اللہ والے ان سے دوستی جیسی چیز, دوستی کے قریب چیز, ان سے تعلق, ان سے محبت, یہ صرف یہی نہیں کہ دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں, دینی مسائل حل ہوتے ہیں, بلکہ یہ چیز دم آخر پر بھی اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ چیز آخرت میں بھی درجات بلند کرنے والی ہوتی ہے. اللہ ہمیں ایسے اہل علم اور ایسے نیک بندہ نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا مجھے کیا کہنا, لوگوں کی بات ماننی چاہیے. اور قاسم فرمایا کچھ کہہ دو, صاحب کی بات بہت نیک بات کر دی. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کامل یقین نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. اور ایک دعا بھی یاد آ گئی کہ یہ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق اتنا اہم ہے کہ حضور نے ایک دعا بھی سکھائی. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. اللہ اللہ. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. یعنی کہ جو اللہ کو محبوب ہے اللہ وہ ہمیں بھی محبوب ہو جائے. ماشاءاللہ. اللہ سے تعلق اور محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی. اور جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو گئی ان کی سے محبت کی دعا خود حضور نے سکھائی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین.